बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। 9 मई यौम स्याह, यौम गम, यौम जद्दोजहद। आप क्या समझते हैं, क्या है ये? मैं तफसीलात से कुछ आगाह करूँगा, फैसला आपने करना है। असली क्या, नकली क्या, था क्या ये? गंडापुर कहते हैं मैं बताऊंगा कि 9 मई का असल वाक़या क्या है। ये भी उन्होंने दावा कर दिया। दाल में कुछ काला है या कि दाल ही काली है पूरी की पूरी? मामला खासे पेचीदा है क्योंकि साल गुजर चुका है, मुल्क भर में हड़ताल और शेर अफजल मरवत की गलत फहमी, ये सब कुछ क्या है? इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, 9 मई, आज यौम मई है, 9 मई है, और 9 मई का चाँद यानी 9 दिन पहले ऐलान कर दिया गया था कि मई का चाँद नज़र आ गया, और 9 मई जो है वो जुमेरात को, आज जुमेरात है। इस 9 मई में फिर 8 मई को लाहौर में एक ट्रेलर चला, बुकला और पुलिस की झड़प हुई, एक नया हादसा हुआ और 9 मई के हादसे की याद ताज़ा हो गई। आज मुल्क भर में हड़ताल है बुकला की जानिब से। अच्छा, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो अपोजिशन पार्टी है, अलमारूफ PTI, वो आज मुख्तलिफ मुजाहरे और मुख्तलिफ एहतजाज करेगी इस दिन के हवाले से, जबकि हुकूमती अरकान जो है या हुकूमत जो है वो इसको यौम अज़्म की हैसियत से मनाएगी कि ममलकत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो उसके ख़िलाफ़ पुरअज़्म होना है और शहीदों को नजराने अक़ीदत पेश करना है। उसके मुताबिक भी मुख्तलिफ तक़रीबात हो रही हैं। फिर कहते हैं जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होता है। आज पंजाब के गवर्नर, नए गवर्नर सलीम हैदर हल्फ भी उठा रहे हैं, उनकी तकरीब भी है। तो अजीब व गरीब सिलसिला है। अब अवाम जो है वो कंफ्यूज है कि आखिर ये मसला क्या है। साल गुजर गया, कहते थे कि सज़ा से कोई नहीं बच सकेगा, लेकिन अभी तक कोई वो सज़ा नहीं हुई जिसका जिक्र किया जा सके, और एक पूरा साल गुजर चुका है। दोनों जानिब से कहा जा रहा है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एक तरफ कह रहे हैं शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, प्लानर्स जो हैं नाम उनके मौजूद हैं और सब पकड़े भी जा चुके हैं। दूसरी तरफ से अदालतें उनको सज़ा नहीं हो रही, तो लिहाजा अभी तक सज़ा पे दरामद नहीं हो सका। जबकि जिन पर इल्ज़ाम है वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ ड्रामा था और ज़बरदस्ती किया गया, और DG ISPR ने कहा माफ़ी मांगे और वापस सियासत में आए, मुज़ाकरात सियासी पार्टियों से करें यानी हुकूमत से करें। तो वो कहते हैं माफ़ी हम क्यों मांगे, माफ़ी वो मांगे जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, जिन्होंने हमारे मकबूलियत को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। तो अब ये सारा मसला गड़बड़ है। यानी दोनों जानिब से इस 9 मई को यौम स्याही कहा जा रहा है, चाहे उसे आप जद्दोजहद का नाम दे लें, चाहे यौम गम का दे लें, इसलिए कि PTI के लोग पकड़े गए और PTI के लोग इसमें मुलवस पाए गए, ये दूसरी जानिब से कहा जा रहा है। और वो लोग अभी तक जेलों में हैं, साल पूरा हो गया, कोई सज़ा नहीं, कोई बात नहीं। तो वो जो कहते हैं ना, शर और खैर का फैसला कैसे होगा, किसने क्या किया, अभी तक सूरत हाल नहीं। जुडिशल कमीशन की बात हो रही है तो वो कहते हैं कि जनाब जुडिशल कमीशन वहाँ बनाया जाता है जहाँ शवाहिद ना हो। ये कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाए, वो कह रहे हैं फिर हम 14 में जाएंगे, 2014, ये कह रहे हैं आ जाओ 2014 का मुकाबला भी कर लेंगे। ये भी कह रहे हैं, दोनों तरफ से कह रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है? फिर ये सामने रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? कौम को कंफ्यूज क्यों किया हुआ है? रियासत को नुकसान पहुंच रहा है, फिर इसकी तरक्की और खुशहाली के मामला, फिर यहाँ महंगाई के जो मामला है जिसको आवाम सह रही है, इसका हल कैसे निकलेगा कोई नहीं जानता। लेकिन ये यौम स्याह है दोनों जानिब से, चाहे आप इस तरफ खड़े हैं चाहे आप दूसरी तरफ खड़े हैं, आप हिमायती हैं PTI के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, या आप मुखालिफ हैं, आप हुकूमती पार्टी के इत्तेहादी हैं या नहीं हैं, दोनों तरफ से यौम स्याह है, यौम गम है। इसलिए कि पाकिस्तान की रियासत में इतना बड़ा वाक़या न पहले कभी हुआ था न नहीं। अब इसके पस पर्दा कौन लोग हैं, क्या है, उनको ओपन करना ज़रूरी है। लेकिन ये कितना अफसोसनाक वाक़या है
کہ ہمارا نظام جو ہے وہ نظام عدل ہو یا انتظامی معمول ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ جناب 1 سال میں کچھ نہیں کر سکا، تو سوالیہ نشان ہو گیا۔ تو یوم غم ہوا نا، کہ غم اس بات کا ہے کہ ہم بتا ہی نہیں سکے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، جال سازی کس نے کی، منصوبہ سازی کس نے کی، معاملات کیا ہے۔ پھر سازشی ٹولہ کہا گیا ایک جانب سے، تو دوسرے کہنے کہ یہ ظلم ہے، سازشی ٹولہ وہ ہے جو ابھی تک پس پشت ہے۔ اب اس کا نتائج کون کرے گا؟ کیونکہ تمام اداروں کو متنازع بنا دیا گیا، اور ادارے جب متنازع ہو گئے تو پھر جناب امپائر کون بنے گا؟ پھر کیسے ہوگا؟ تو یہ دو بدو لڑائی چل رہی ہے، اور یہ لڑائی صرف کسی پارٹی کی نہیں ہے، کسی گروپ کی نہیں ہے، کسی نظریات کی نہیں ہے، یہ لڑائی جو ہے مملکت کی ہے اگر سمجھا جائے تو، کیونکہ مملکت کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، چاہے کسی طرف کے آپ حامی ہوں نہیں ہوں، جو مرضی ہو۔ تو آج کا دن جو ہے بڑا اہم ہے، اس کو ہمیں عزم نو کے حوالے سے منانا چاہیے کہ آئندہ شہداء کی یادگاروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، چاہے کسی سیاست سے، کسی منصوبہ بندی سے، چاہے کسی نے بھی پابند کی ہو اس کی، یعنی سہولت کاری کسی نے بھی کی ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں یوم عزم منانا چاہیے کہ نہیں، آئندہ احتجاج جو ہے اس انداز میں نہیں ہوگا کہ ہم کور کمانڈر کے گھر پہنچ جائیں۔ اچھا گھر پہنچے یا پہنچائے گئے، تو سوالیہ نشان تو یہ بھی ہے نا، جن پر الزام ہے وہ یہ کہتے ہیں، یہ بتائیں کہ پولیس کہاں تھی، فوج کہاں تھی، روکا کیوں نہیں گیا اگر موب ہمارا چلا بھی گیا تھا؟ لیکن جو سرکاری محکمہ یا جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ کہتے ہیں جناب ویڈیوز موجود ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، اعجاز چودھری ہیں، مراد سعید ہے، سب کہہ رہے ہیں کتنے کتنے جانا ہے، جنہیں جنہیں جانا ہے پہنچ جائے تھے، یہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ ابھی تک معاملہ سلجھنے کو نہیں، اور 1 سال بیت گیا۔ چیلنج قوم کے لیے یہ کہ 1 سال بیت گیا، یہ یوم غم ہے، اتنا غم ہے کہ آپ یوم سیاہ مانیں، یوم تجدید عہد کریں، اس کو جو مرضی کہیں، لیکن ہے یوم غم کہ ایسا سانحہ 76 سالوں میں نہ کبھی ہوا نہ ہونے کا چانس ہے آئندہ، کیونکہ اب انتظامات کر لیے گئے، منصوبہ بندی کر لی گئی، لیکن ہوا کیوں؟ اب گنڈا پور صاحب جو ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ، وہ کہہ رہے ہیں میں جلسے عام میں بتاؤں گا کیوں ہوا، یقیناً وہ کوئی نئی توجہ پیش کریں گے۔ اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ناراض ہو کے دائیں بائیں ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اب میں نہیں آؤں گا، میں کسی کو نہیں مانتا، تو ان کو میں نے بلایا ہے، اور ڈیرے میں بلا کے میں ان کی غلط فہمی دور کروں گا، ان کو بھی سمجھاؤں گا کہ نہیں اس طرح نہیں بھائی، مل کے کھیلنے۔ اور رؤوف حسن جن کو انہوں نے بڑا تنقید کا نشان بنایا تھا شیر افضل مروت نے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا اثاثہ ہے اور ہم اپنا اثاثہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، لیکن شیر افضل مروت کے تحفظات بھی تو دور کرنے پڑیں گے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ شیر افضل مروت نے تحریک انصاف کو ایک نئی روح پھونکی تھی، اور اس نے خود بھاگ دوڑ کی تھی، اب اس کو ڈبل ایجنٹ کہہ کے دیا ہے، متنازع بنا دیا جائے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن رؤوف حسن کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مردہ گھوڑا کبھی بھی نہیں تھی تحریک انصاف، یہ بھی بات غلط ہے، لیکن شیر افضل مروت کی خدمات نہ ماننا یہ بھی غلط بات ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ معاملات جو ہے کس طرف جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ وکلاء نے کل کے پھڈے پر آج ہڑتال کی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، اور اسی لیے کہ ان کا معاملہ ہے لوکل، کہ ان کی سیشن کورٹ وغیرہ جو تھے وہ کہیں اور تبدیل کی جاتے، یعنی چھوٹی عدالتیں جو تھیں مالٹون بھیجی جا رہی تھی، شہر سے باہر نکالی جا رہی تھی، تو اس پر انہوں نے احتجاج کیا، لیکن لڑائی جھگڑا ہوا۔ تو اب یہ لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاسی رنگ بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہ طول بھی پکڑ سکتی ہے ہڑتال، اور معاملات گڑبڑ بھی ہو سکتے ہیں، حکومت کے لیے چیلنج بھی بن سکتے ہیں، لیکن حکومت کے لیے یہ سب کچھ ثابت کرنا پڑے گا۔ حکومت کے لیے چیلنج ہے کہ انہیں بتائیں کہ 9 مئی میں اصل حقیقت کیا تھی، قوم کو مطمئن کریں، اعتماد ملیں، جو کنفیوز ہوئی ہے قوم کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، اصلی کون ہے نقلی کون ہے۔ سوشل بریگیڈ نے تو تباہی مچا دی ہے، فیک نیوز نے، اور یہ اس کا انتظام کر رہے ہیں، کہاں تک کر سکیں گے کہاں نہیں کر سکیں گے یہ بات کی بات ہے، لیکن فی الحال کوششیں جاری ہیں، تو اس کا رزلٹ بھی نکلنا چاہیے، اور ریاست میں سیاست کی جو جمہوریت کی جو گاڑی ہے وہ چلتی رہنی چاہیے، اسی سے رونق میلہ چلتا رہے گا، لیکن اس پر تمام لوگوں کو سوچنا پڑے گا۔ محمود اچکزئی صاحب بھی کہتے ہیں، اور عارف الوی سابق صدر صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو سازشی ٹولہ اور یہ وہ کہنا جیسے الفاظ جو ہے ذمہ دار ادارے کو استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن ان کو کون بتایا کہ ذمہ دار اداروں کے خلاف جو الفاظ یوز کیے گئے ان کا کون ذمہ دار ہے، وہ کرنے چاہیے تھے یا نہیں کرنے چاہیے تھے، یہ بھی ایک سوال موجود ہے۔ تو ابھی تک لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ دال میں کالا ہے،
لیکن جو نظر آ رہا ہے حالات سے وہ یہ دال میں کالا نہیں، دال پوری کالی ہے، اور کوئی اس کو اوپن کرنے کو یعنی پتیلی کو اوپن کرنے کو تیار نہیں کہ ڈھکنا اٹھا کے بتائے کہ دال کالی ہے، دال میں کالا نہیں ہے۔ اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا، اچکزئی بھی کہہ رہے ہیں، عارف الوی بھی کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے، بلکہ ایک دفعہ تو عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، 9 مئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کون اصلی ہے کون نقلی، کس کے ساتھ زیادتی ہوگی، کس کے ساتھ صحیح ہوگا، کس کو سزا ملے گی کس کو نہیں ملے گی، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس لیے کہ عدلیہ میں جو پھٹا پڑا ہوا ہے وہ بھی متنازع ہو چکا ہے، اور وہاں بھی معاملات سدھرتے نظر نہیں آ رہے۔ آج 9 مئی کے حوالے سے آپ پہ بھی ذمہ داری ہے، میرے پہ بھی ہے، لوگوں پہ بھی ہے کہ ہم لوگ کنفیوژن کی بجائے معاملات کو سیدھا کریں اور صاف ستھرے ماحول میں جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ مملکت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور مملکت میں بسنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور جو ماضی میں ایک سانحہ ہو گیا، چاہے اسے آپ سانحہ کہیں، چاہے اسے یوم سیاہ کہیں، چاہے اسے یوم غم کہیں، اس کی سلیٹ کو صاف کرنا ہوگا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی ذمہ داری سے اور برداشت سے۔ یہی جمہوریت کا پہلا یعنی اصول ہے، اس اصول کو سب کو اپنانا پڑے گا، تمام سیاسی پارٹیوں کو۔ آج اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔